موبائل چلانے والی لڑکی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ آج کے دور میں ہم ٹیکنالوجی کے غلام بن چکے ہیں۔ ہمارے ہاتھ سے موبائل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوٹتا۔ موبائل فون جو ایک نعمت ہے، کیسے ہماری زندگی میں زحمت بن سکتا ہے۔ آج کی کہانی ایک لڑکی کی ہے جو اپنے فون میں اس قدر مگن ہو گئی کہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو بھول بیٹھی۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری یہی غفلت ہمارے لیے اللہ کا عذاب بن سکتی ہے؟ یہ کہانی صرف ایک وارننگ نہیں بلکہ ایک سبق ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہونا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو سن کر اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ یہ کہانی ایک 19 سالہ لڑکی ہنا کی ہے جو ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہنا پڑھائی میں اچھی تھی اور گھر کے کام کاج میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ لیکن جیسے ہی اسے موبائل ملا، اس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ ابتدا میں وہ فون پڑھائی اور دوستوں سے بات کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ اس کی عادت بن گیا۔ ہر وقت موبائل فون میں لگی رہتی، کبھی سوشل میڈیا پر، کبھی گیمز کھیلتے ہوئے اور کبھی بے مقصد ویڈیوز دیکھتے ہوئے۔ نمازوں کا وقت آتا لیکن ہنا فون پر مصروف رہتی۔ ماں آواز دیتی، ہنا نماز پڑھ لو بیٹا، لیکن ہنا کہتی امی بس 2 منٹ۔ یہ 2 منٹ گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتے اور نماز قضا ہو جاتی۔ ایک دن جمعے کا دن تھا۔ ہنا کی ماں نے اسے فجر کی نماز کے لیے جگایا۔ بیٹا اٹھو، جمعے کا دن ہے، آج دعائیں قبول ہوتی ہیں، نماز پڑھو اور اللہ سے اپنی خواہشات مانگو۔ ہنا نے جواب دیا امی میں رات دیر سے سوئی تھی، بس تھوڑی دیر اور سونے دیں۔ ماں نے افسوس سے سر ہلایا اور خود نماز پڑھنے چلی گئیں، لیکن ہنا سوئی رہی۔ جب وہ اٹھی تو اس نے وضو کیے بغیر فون اٹھایا اور انسٹاگرام اوپن کیا۔ دن رات یہی معمول رہا، نہ قرآن پڑھا، نہ دعا کی اور نہ ہی نماز کی کوئی پرواہ کی۔ ہنا کی ماں بار بار اسے سمجھاتی رہیں بیٹا یہ دنیا ایک امتحان ہے، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ موبائل ہمیں اس امتحان میں ناکام کر رہا ہے۔ لیکن ہنا کا جواب ہمیشہ ایک جیسا ہوتا، امی سب کرتے ہیں، آپ اتنا کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ہنا کے والد بھی اس کی عادت سے پریشان تھے، لیکن انہیں سختی نہیں کی کیونکہ وہ ہنا کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک رات ہنا سونے کے لیے لیٹی۔ اس دن بھی اس نے سارا دن موبائل فون پر ضائع کیا تھا۔ جیسے ہی وہ سوئی، اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک تاریک اور خوفناک جگہ پر تھی، اس کے ارد گرد دھول ہی دھول تھا۔ وہ کہیں سے چیخ پکار کی آواز آ رہی تھی۔ ایک فرشتہ اس کے سامنے آیا اور کہا اے لڑکی، تم دنیا میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہی تھی، تم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، قرآن کو بھلا دیا اور اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ ہنا خوفزدہ ہو گئی اور رونے لگی مجھے معاف کر دیں، میں سدھر جاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ فرشتے نے غصے سے کہا یہ موقع تمہیں دنیا میں تھا، لیکن تم سب ضائع کر چکی ہو، اب وقت تمہارے اعمال کے حساب لینے کا ہے۔ ہنا پسینے میں شرابور نیند سے جاگی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر وضو کرنے گئی اور نماز پڑھی اور اپنے والدین سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اپنی زندگی کو درست کرے گی۔ ہنا نے موبائل فون کا استعمال کم کر دیا۔ وہ نماز کی پابندی کرنے لگی اور ہر روز قرآن کی تلاوت کرنے لگی۔ اس نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے، وقت کو بہتر کاموں میں لگانا شروع کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہے۔ موبائل فون کا استعمال غلط نہیں، لیکن اگر یہ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو یہ خطرناک چیز بن سکتی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اگر ہم اس مقصد کو بھول جائیں اور یہ ہمارے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی ایک لڑکی کی تھی، لیکن سبق ہم سب کے لیے ہے۔ کیا ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی غافل ہیں؟ کیا ہم بھی اب موبائل فون اور دنیاوی چیزوں میں اتنے مصروف ہیں کہ اللہ کو بھول چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں بھی اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹس کیجیے اور ہمیں بتائیں۔ آپ اپنے وقت کو بہتر طریقے سے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔